السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسے نازک موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں سچ اور جھوٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ہر کردار کا اصل چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ جب نیت صاف ہو تو قدرت خود راستے بنا دیتی ہے، اور جب نیت میں کھوٹ ہو تو انجام بھیانک ہوتا ہے۔ کامران کی ہر چال، ہر سازش اب اس کے ہی گلے کا پھندا بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جسے وہ مٹانا چاہتے ہیں، اس کے لیے خاموشی سے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ کامران نے اپنی طاقت، پیسے اور رتبے کے نشے میں جو کھیل کھیلا تھا، اب وہی کھیل اس کے لیے زہر بن چکا ہے۔ بینش نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اس نے انسپکٹر شفیق کے پیش کیے گئے جعلی ثبوتوں کی تہہ تک پہنچ کر اصل ڈیٹا حاصل کر لیا، وہ ڈیٹا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جن ملازمین کو وقوع کے وقت گھر پر موجود بتایا گیا وہ دراصل وہاں تھے ہی نہیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ بینش کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے تحت عدالت کو گمراہ کیا گیا۔ وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ اس گھناؤنے کھیل میں صرف کامران ہی نہیں بلکہ انسپکٹر شفیق بھی برابر کا شریک ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ سب سے بڑا دھچکا کامران کو اپنی بیوی کرن کی طرف سے لگتا ہے۔ کرن جو کبھی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اب اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اسے سچ کا علم ہو چکا ہے کہ سحر کے ساتھ زیادتی حقیقت ہے، افسانہ نہیں۔ کرن کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب ایک مجرم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ وہ کامران جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ادھر کامران نے جو انٹرویو دے کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ وقتی طور پر تو کارگر گیا رہا، مگر جہاں کہا جاتا ہے کہ نہ کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جیو نیوز کے اینکر شاہ زیب اب سحر کا انٹرویو کرنے جا رہا ہے اور اس بار سچ پوری قوت کے ساتھ سامنے آنے والا ہے۔ سحر کی وکیل تمام وہ شواہد پیش کرنے والی ہے جن سے ثابت ہو جائے گا کہ اس رات گھر پر کوئی ملازم موجود نہیں تھا، اور جو ثبوت پیش کیے گئے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھے۔ ایس پی شہریار بھی اس کیس کو سنجیدگی سے لے چکا ہے۔ اس نے اپنی سطح پر نئی انکوائری شروع کروا دی ہے۔ دباؤ ڈالنے پر ملازمین نے اقرار کر لیا ہے کہ ان سے زبردستی جھوٹ بلوایا گیا، انہیں نوکری سے نکالنے اور جھوٹے کیسز میں پھنسانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ یوں ایک ایک کر کے سچ کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کامران کا وکیل جو کچھ لمحوں پہلے تک خود کو فاتح سمجھ رہا تھا، اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی ہیں، کیونکہ بینش کے پاس وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ چکی ہے جو کرن نے سنبھال کر رکھی تھی۔ یہی فوٹیج عدالت میں چلنے والی ہے اور یہی وہ ثبوت ہے جو کامران کو لے ڈوبے گا۔ اب سوال یہ نہیں کہ سچ سامنے آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کب آئے گا۔ شاہ زیب کے انٹرویو کے دوران یہ سب کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا۔ اس دن ہر کوئی دیکھے گا کہ کس طرح ایک بااثر شخص نے اپنی طاقت کے نشے میں ایک عورت کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، کامران کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ وہ جان چکا ہے کہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے ارد گرد کے لوگ ایک ایک کر کے اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اب وہ تنہا کھڑا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہا جاتا ہے جب برا وقت آتا ہے تو سائے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سحر مضبوطی سے کھڑی ہے، اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ عزم ہے۔ وہ جانتی ہے کہ سچائی کا راستہ مشکل ہوتا ہے مگر انجام ہمیشہ عزت والا ہی ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب عدالت میں وہ لمحہ آنے والا ہے جب سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ کامران اور اس کا وکیل بخاری بے بس کھڑے ہوں گے اور سچ کی گونج پوری عدالت میں سنائی دے گی۔ وہ دن دور نہیں جب کامران کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی اور لوگ سکون کا سانس لیں گے کہ آخرکار انصاف ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار مٹی میں مل جاتا ہے۔ سچائی کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر نیت صاف ہو اور حوصلہ مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ضرور شامل حل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔